اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کا تمام لوگوں پر حق یہ ہے کہ اس کے گھر کا حج کریں جن کو اللہ نے استطاعت عطا کی ہے، جن کو اتنا دیا ہے جسم کے اعتبار سے بھی، مال کے اعتبار سے بھی اور فیملی کے اعتبار سے کہ بھی وہ جا سکتے ہیں، جائیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت تھی۔ جو نہیں جا سکتے وہ کم سے کم اپنے دل میں یہ تمنا رکھیں کہ اے کاش ہم حج پر چلے جائیں، اللہ کے گھر کی زیارت کر لیں۔ نہ جانے کب پروردگار ان کی یہ تمنا اور دعا کو قبول کر لے۔ حج کے احکام الحمدللہ آپ کی خدمت میں بیان کیے جا رہے ہیں اور ہم پہنچے ہیں حج کے عمرے پر۔ کل آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا گیا کہ جو لوگ دور ہیں ان کا حج الگ ہوتا ہے، جو نزدیک ہیں مکے کے اطراف میں ہیں ان کے حج ایک الگ قسم کا ہوتا ہے۔ زیادہ فرق نہیں ہے، بس پہلے اور بعد کا فرق ہوتا ہے تھوڑا سا، لیکن ہاں وہ فرق کا خیال کرنا ضروری ہے۔ تو وہ لوگ جو دور سے حج پر جا رہے ہیں، جیسا ہم لوگ ہیں انڈیا سے حج پر جاتے ہیں یا پاکستان سے لوگ حج پر جاتے ہیں، جو لوگ دور سے حج پر جا رہے ہیں وہ پہلے میقات سے، جو ایک خاص جگہیں ہیں جیسے مسجد الشجرہ، وہاں سے احرام باندھیں گے۔ احرام کے سلسلے میں کل ہم نے گفتگو کی۔ احرام باندھنے کے بعد پھر تلبیہ کہتے کہتے یہاں تک کہ مکے میں پہنچ گئے۔ مکے میں جب پہنچیں گے تو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ضروری نہیں فوراً آپ خانہ کعبہ ہی جائیں، نہیں، شہر میں پہنچے ہیں آپ جا کے جو ضروریات ہیں، واش روم جانا ہے، نہانے کا دل چاہ رہا ہے یا اپنے آپ کو فری کرنے کا دل چاہ رہا ہے، وضو کرنے کا دل چاہ رہا ہے، حتیٰ وہاں پر تھوڑی دیر تھکے ہوئے سونے کا دل چاہ رہا ہے، یہ سب کام کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، ضروری نہیں ڈائریکٹ ہی آپ خانہ کعبہ جائیں۔ ہاں لیکن اگر طاقت ہے جا سکتے ہیں، بہتر یہی ہے کہ ڈائریکٹ چلے جائیں۔ لیکن اگر نہیں ہے، نیند آ رہی ہے یا آدمی کو ضروریات ہیں، واش روم جانا ہے، نہانا ہے، دھونا ہے، تو ہوٹل میں جا کے یا جہاں وہ ٹھہرا ہوا ہے وہاں جا کر اپنے کو نہا دھو سکتا ہے، لیکن وہ احرام ہی باندھے گا نہانے کے بعد۔ یہ نہیں کہ کپڑے پہن لے، وہی احرام جو کپڑے تھا اتارے، نہانا ہے اتارے پھر پہن لیے، جیسا ہم اپنے کپڑے پہنتے ہیں وہی آپ کا کپڑا ابھی وہی ہے، وہی والا احرام ہے، لنگی ہے، چادر ہے، وہی پہننا ہوگا، سونا ہے اسی میں سونا ہوگا۔ یہ نہیں کہ جب تک آپ گئے نہیں مکے میں، اعمال انجام نہیں دیے، اس وقت تک وہی کپڑے گویا آپ کے کپڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال ہم مکے پہنچ گئے، اللہ نے توفیق دی، خانہ کعبہ میں پہنچے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں فوراً طواف کر لیں، فوراً نہیں، پہلے آپ دیکھ لیں کس دروازے سے آئے ہیں، بھول نہ جائیں کہاں سے لوگ طواف کر رہے ہیں، کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں پر ختم کرنا ہے، یہ سب پہلے تھوڑا پہچان لیں۔ ادھر ادھر گھوم کے خانہ کعبہ کو تھوڑا سلام کر کے چومنا چامنا یہ بعد میں کریں، سب سے پہلے مستحب کیا ہے؟ طواف ہی کرنا ہے خانہ کعبہ کا، سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہی ہے۔ تو لیکن فوراً طواف نہ کریں، پہلے سمجھ لیں کہاں سے کیا جاتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال وہاں پر انہوں نے پٹیاں بنا رکھی ہیں، حجر
حجر اسود سے شروع ہوتا ہے، ایک پتھر جو کالا پتھر خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے، حجر اسود یعنی کالا پتھر، وہاں سے شروع ہوتا ہے اور جب پورا گھوم کے آئے وہیں پر ختم ہوتا ہے۔ انہوں نے وہاں پر پٹی بنا رکھی، لائن کھینچ رکھی ہے، ہری لائٹ بھی لگا رکھی ہے انتظام کے لیے تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ ہاں یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ تو آپ نے جب دیکھ لیا سمجھ لیا کہ ہاں یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور یہیں پر آ کر ایک ختم، پھر دوسرا شروع یہیں سے دیے، جب سمجھ لیا تو ایک دم بھیڑ کے اندر بھیڑ چلتی رہتی خانہ کعبہ کے چاروں طرف، آپ نے ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا۔ تو ایک دم یوں کر کے نہ داخل ہوں، بلکہ پہلی مرتبہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے طواف ہی کریں، آہستہ آہستہ سے اپنے آپ کو بھیڑ میں داخل کریں اور ایک چکر ایسے لگا لیں بغیر نیت کے، تاکہ چلنا کیسا وہاں پر ماحول کے حساب سے آپ چلنے لگیں۔ جب آپ نے دیکھا ہاں بھیڑ کے درمیان میں آ گیا، بہت سے لوگ جو غلطی کرتے ہیں وہ ایک دم جاتے ہیں، حاجیوں سے کچل بھی جاتے ہیں کبھی کبھی، اگرچہ ابھی انہوں نے انتظامات ایسے کر دیے ہیں کہ بہت کم یہ ہونے لگا ہے، لیکن غلطی انسان ہی کی ہوتی ہے، پیچھے والا پبلک آ رہی ہے وہ ایک دم گھسا وہیں پر دب جاتا ہے۔ تو کیا ہے، یوں کر کے لوگ گھوم رہے ہیں، آپ آہستہ سے یوں کر کے داخل ہوں، اور جب مجمع میں آپ داخل ہو گئے تو اب جب ایک آدھ چکر ایسی خالی مولی بغیر نیت کے لگا لیجئے تاکہ پتہ چل جائے آپ اس میں ہو گئے۔ اب یقین کے ساتھ کہ ہاں اب میں اس حد پر پہنچ گیا جہاں حجر اسود ہے، میں نے ایک مرتبہ چکر لگا کے پتہ لگا لیا، اب جیسے اس لائن پر پہنچے آپ نیت کر لیں، طواف کر رہا ہوں عمرہ تمتع کا واجب قربتاً الی اللہ، نیت کر کے اب شروع کر دیں، طواف کرنا شروع کر دیں۔ 7 چکر آپ کو لگانے ہیں خانہ کعبہ کے۔ جب نیت کی تو نیت کے بعد پہلا لگایا ختم، دوسرا ختم، تیسرا لگا، یہاں تک کہ 7 چکر مکمل ہو گئے۔ اب جیسی 7ویں پر آپ پہنچے نیت ختم کر دیں، پھر دوبارہ فوراً نکلنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ پیچھے جو مجمع آ رہا ہے وہ آپ کو کچل دے گا۔ فوراً نہیں، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، میرا ختم گیا، بھاگنے لگتے ہیں وہاں سے، بھاگنا نہیں چاہیے، نیت ختم کر دیں، ہاں میرا 7 ختم ہو گیا، اب آہستہ آہستہ چاہے وہیں سے یا دوسری طرف کو مجمع اگر زیادہ ہے تھوڑا سا اپنے آپ کو باہر نکالنے کا شروع کر دیں، فوراً نکلنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ ہو گیا طواف ختم ہو گیا۔ اب ہم نے طواف کر لیا، 7 چکر لگا لیے، اور پیچھے اگر آپ کے کوئی ساتھ ہے، یہاں پر میں یہ نقطہ بھی کہہ دوں، اگر آپ کے ساتھ کوئی جا رہا ہے تو اسے اپنی سائیڈ میں نہ رکھیں، سائیڈ میں رکھ کے پھر گڑبڑ ہونے لگتا ہے، پیچھے لائن ٹرین کی طرح لائن بنائیں، آپ ٹرین کی طرح، بہتر یہ ہے۔ ساتھ میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں، دین کا حکم نہیں ہے یہ، میں آپ کو ٹیکنک بتا رہا ہوں، دین کا حکم چاہے آپ بغل میں رکھیں، ساتھ میں رکھیں، کہیں بھی رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک ٹیکنک کے طور پر بتا رہا ہوں، چونکہ بغل میں رکھیں گے تو مجمع آتا رہتا ہے، وہ چھٹ جاتا ہے پیچھے والا، لیکن جب آپ پیچھے رکھیں گے تو آپ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، وہ آپ کے پیچھے آتا جا رہا ہے، یہ ٹیکنک کے طور پر ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیچھے ٹرین کی طرح سے اب آپ کے بیوی ہیں، بہن ہیں، یا کوئی بھائی ہے، کوئی ہے، پیچھے رکھیں گے تو آپ اس کے حفاظت کرتے ہوئے آگے جگہ بناتے ہوئے بڑھتے چلے جائیں گے، اور آپ بھی آرام سے طواف کر لیں گے، وہ بھی آرام سے طواف کر لیں گے۔ تو ان 2 پوائنٹس کو ضرور یاد رکھیں، انشاءاللہ اللہ اگر حج کی توفیق دے، نہ ایک دم داخل ہوں نہ ایک دم نکلیں، آہستہ آہستہ داخل ہوں، آہستہ آہستہ ہی نکلیں وہاں سے۔ ہاں نیت وہیں پر کریں جو حد ہے، نیت ختم کی بھی اور شروع کی بھی۔ اگر آپ آگے بھی بڑھ گئے تو جیسے ہی 7واں ختم ہو فوراً نیت کر لیں، میں طواف ختم ہو گیا میرا، اب میں یہ جو گھوم رہا ہوں، چکر جو لگا رہا ہوں خانہ کعبہ کے، یہ وہ کر رہا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، طواف آپ کا باطل نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں زیادہ ہو گیا تو باطل ہو گیا، نیت ختم تو ختم، اب وہ ایسے گھومنے کا ثواب اللہ آپ کو الگ سے دے دے گا۔ یہ ہو گیا طواف۔ اس کے بعد جو نمبر آتا ہے نماز طواف کا، طواف ختم، اب نماز 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اب طواف کرنے کے بعد ہمیں 2 رکعت وہاں پر نماز پڑھنی ہے، اس طرح سے کہ خانہ کعبہ
اور مقام ابراہیم ہمارے آگے ہو. بہت سے لوگ کہتے ہیں سامنے ہو. سامنے صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.